مجھے آپ یوں کہہ لیجئے پیغام تو نہیں، مجھے حکم آیا اڈیالہ جیل سے کہ اسے کہو، تو ان ڈائریکٹ تو بات کر نہیں سکتے تھے. پیغام جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی جیل میں رہے ہیں تو بات کے ساتھ، اور بھی تو جس طریقے سے آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں اسے کہو کہ کھڑا. وہ ایک دن آیا، ہم نے کوئی آدمی وہاں پہ بھیجے کہ بھائی یہ دیکھو کیا ہے. تو اس کے بعد انکار تو میں نے نہیں کرنا تھا، لیکن دل میں ایک کمزوری ضرور ہوتی ہے. تو کمزوری یہ ہوتی ہے یار میں آرام سے رہ رہا ہوں، آرام کی زندگی کر رہا ہوں، ٹی وی پہ کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، اس جمیلے میں کیوں کروں. لیکن اس پیغام یا حکم کے بعد پھر انکار کی گنجائش نہیں رہی. لیکن دل میں وسوسہ ضرور تھا، وہ میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ حالات خراب ہیں، اچھے بنا میرا کام ذاتی چل رہا ہے، دبے ہوئے سارے، ایک کوئی وہاں چلا گیا ہے وہاں چلا گیا ہے، ڈالے چلتے ہیں، لوگ تھانے نہیں پہنچتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ تھانے میں آئے کہیں اور چلے گئے ہیں. تو یہ معلوم ہے کیوں. تو میں نے کہا کون ہوگا کون. میرا آخری پروگرام وہاں لاہور میں سوموار کو ختم ہوا. سوموار کو میں آیا یہاں پہ 2 گھنٹے باہر، اور یہ میں اپنے ساتھیوں سے کہہ چکا ہوں، ان کے لیے یہ بڑی اور بات ہوگی کہ میں دہرا رہا ہوں ان کے سامنے. کل کا پورا دن تھا، آج کا اب یہ دن ہے، اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں سیاست میں، میرا خاندان میں سیاست میں، مادر ملت کا جلسہ بھی دیکھا ہے. ایوب خان کا میں نے چھوٹا تھا، ایوب خان کی میں نے کیمپین جو ہے مادر ملت سے پہلے وہ دیکھی ہے، بھٹو صاحب کا دیکھا ہے، باقی خود بھی سیاست میں رہے. پر یہ جو کیفیت میں نے 2 دنوں میں دیکھی ہے، میں کوئی 2 مہینوں کی بات نہیں کر رہا، 6 مہینے کی بات نہیں کر رہا، میں 2 دنوں کی، 2.5 دن کی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں کہیں میں تو کہوں گا کہ آپ مبارک کے مستحق ہیں. آپ کا جو پی ٹی آئی کا حلقہ اثر ہے اور جو پھیلا ہوا ہے وہ صرف شہر تک محدود نہیں ہے. شہر میں تو چلے لوگ آگے ہو جائیں، جو آج کل کے جو دیہات ہے ان کی جو کیفیت آپ نے بنا دی ہے. ایک جو میرے خیال بڑا کمال ہے وہ آپ کے خان صاحب کا ہے، اور پھر جو ان کا پیغام آپ کے دلوں کو لگا ہے، اور جس طریقے سے آپ کے دلوں نے پھر اس کا لبیک کہا ہے، رسپونڈ کیا ہے. میں نے ایسی کیفیت نہیں دیکھی. میں نے ایسی گیدرنگ دیکھی. میں الیکشن لڑتا رہا ہوں، میں نے ہمارے ساتھ ہی بڑے جذباتی لوگ ہوا کرتے تھے، پر اس قسم کے کمیٹڈ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں پورے شہر سے، اب یہ ہم دور بیٹھ کے سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو خان صاحب نے وہ کیا ہے یہ ہے، پتہ نہیں کہتے ہیں بڑی سپورٹ وغیرہ تو ہے نہیں، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں. پر یہ جو جس قسم کی جو آپ نے تنظیمی ماحول بنا دیا ہے، اس کا مجھے ادراک اور سمجھ نہیں تھی. لیکن یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. بھٹو صاحب کے زمانے میں تھوڑے عرصے کے لیے ہوا تھا. بھٹو صاحب کی ایک آئیڈیالوجی تھی، چاہے ان کے افکار کے ساتھ آپ اگری کریں، ان کے ساتھ ملیں یا آپ انکار کریں، وہ اور بات ہے. پیپلز پارٹی کا ایک ورکنگ کارڈر تھا، لیکن وہ جب اقتدار میں آئے تو وہ پھر چلتا چلتا پیپلز پارٹی کی پھر شکل بدل گئی، پھر وہ والی چیز نہیں رہی. یہ جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں 27 سال ان کے ساتھ ہوں، میں نے تحریک انصاف کی ابتدا بھی دیکھی، اور ابتدا جو ہے اس جماعت کی ایک مزاحیہ پروگرام جو ان کے ساتھ لوگ لگے ہوئے تھے، تو آپ آدمی کا کیا انہوں نے سیاست کرنی ہے ٹانگا پارٹی کی، تب تو ٹانگا کے لیے بھی نہیں تھی.
ایک دفعہ مشرف صاحب کے دور میں عمران خان یہاں چکوال آئے تھے. ایک وہ تیل کی دکان وہ جو ہوتی ہے موٹر گاڑی کی جو ابتدا وہ جو انجن چینج کرتے ہیں آئل چینج جو ہے وہاں ہمارے جو دوست تھے ان کی دکان کی ابتدا کرنے آئے تھے. اس کے بعد میں نے زبردستی انہیں خلیل جا کے وہ ایک ولیمہ تھا تو وہاں پہ وہ کھانا کھا کے چلے گئے. بے پرواہ بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ ایسا انسان ہے عمران خان نے جو زندگی دیکھی ہے جو عروج دیکھی ہے. دیکھیے برطانیہ میں ایک صرف آپ کو مثال برطانیہ میں جو شاہی خاندان ہے اس کا ایک مقام ہے اور اس کی ایک طریقے سے پذیرائی ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں. میں نے عمران خان کی پذیرائی برٹش معاشرے میں شاہی خاندان سے زیادہ مشہور شاپنگ سینٹر ہے سڑک ہے لندن میں آکسفورڈ اسٹریٹ. آپ یہ پورا میانہ خاندان جو ہے ریبنڈ والا جاتی عمرہ والا اس کو وہاں کھڑا کر دیں. وہاں دنیا آتی ہے وہاں کون کسی کی پرواہ کرتے ہیں کوئی نہیں بچانے. آپ عمران خان کو وہاں کھڑا کر دیں آدھی ٹریفک میں اللہ کی دین. تو میں صرف وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ آدمی اور پھر وہ تھنیل بتوئی میں ان پلاسٹک کی کرسیوں پہ بیٹھ کے جس طریقے سے بے پرواہی سے کھا رہا تھا یہ اس کی بات. لیکن سیاست میں اس جو الیکشن اس سے پہلے ہوا تھا 97 میں خان صاحب 5-6 حلقوں سے کھڑے ہوئے تھے اور 5-6 حلقوں سے ان کی ضمانت لیکن بھی وہ آدمی ہمت نہیں ہارا. چلتا رہا. جو پارٹی کی بنیاد رکھنے سے لے کے آج تک وہ کوئی 20, 22, 23 سال کا عرصہ ہو گیا. میں نے ایک دفعہ اپنے مضمون میں لکھا تھا میں نے کہا اور تو میں کوئی زیادہ ان کی بات کوئی مداح میں نہیں ہوں پر یہ جو عرصہ 20, 22 سال کا ہے جو انہوں نے یہ اس دشت میں انہوں نے اپنے قدم رکھے ہیں مجھ جیسا آدمی ہوتا تو میں تو 4 ماہ بعد بھاگ جاتا. یہ اس کی ہمت. انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یہ والا کالم میں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا. میں نے کبھی انہیں اور کوئی آرٹیکل نہیں بھیجا کیونکہ صرف یہی بات تھی کہ وہ ہمت اتنی دکھائی. اور آج میں جب دیکھتا ہوں کہ یار یہ کوئی بیکار کا سفر تو نہیں تھا. وہ 20, 22 سال کے بعد نتیجہ تو آپ لوگوں کی شکل اور آپ کے چہروں میں اور آپ کے وجود میں اس چیز کا نتیجہ نظر آ رہا. یہ پاکستان کی تاریخ میں 76 سالہ تاریخ میں عوامی لیگ نے کاڈر بنایا اس پارٹی نے کاڈر بنایا تو ضائع ہو گیا. لیکن اس وسیع پیمانے پر ایسے کبھی پہلے نہیں ہوا. اب ایک جو اور معجزہ ہوا لیکن کیسے اس کا بنتے ہیں. آپ تو پرانے ورکرز ہیں آپ تو پی ٹی آئی خان صاحب کے ساتھ کمیٹڈ ہیں پر یہ جو ان کا مقبولیت کا عروج ہے اس وقت اس کے لیے آپ کو ہمارے جو فوجی بھائی ہیں اور فوجی ہمارے جو مہربان ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے حکومت سے فارغ کیا. خان صاحب پھر کھڑے ہو اس طریقے سے کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوا اور پھر جو ہے لوگوں نے ان کا میسج جو ہے لوگوں کے دلوں تک گیا اور لوگوں نے پھر اس طریقے سے ریسپونڈ بھی کیا. آج کہہ رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ ہم اسے جماعت و کرش کر دیں گے اور ہر حربہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ استعمال کیا گیا کرش کرنے کے لیے. غلطی جو کرش کرنے والے تھے وہ یہ کر گئے کہ انہوں نے اوپر کے بٹیروں کو پکڑا. ان کا ٹارگیٹ تو آپ لوگ ہونے چاہیے تھے. بٹیرے چلے گئے لیکن بٹیرے چلے گئے تو وہ بھی احسان آپ پہ ہوا